تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، ٹپک پڑتی تھی اشکے یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفریں پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کہ ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی۔ نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمیں پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ زمیں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ جناب ہاجرہ نے میڈ باندھی گرد پانی کے، یہیں رہنے لگی سائے میں سقف آسمانی کے۔ بہت سے طائران خوشنوا اڑتے ہوئے آئے، یہاں پانی پیا ٹھہرے ترانے حمد کے گائے۔ کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہیں یہ لوگ بھی پیاسے۔ عرب کا ایک قبیلہ نام تھا جس کا بنی جرہم، اسی کے لوگ تھے یہ پیاس کے مارے ہوئے بے دم۔ خدا کے فضل سے دن ان بیچاروں کے بھلے آئے، نوائے طائراں سن کر اسی جانب چلے آئے۔ یہاں پر آ کے دیکھا ایک چشمہ آب جاری کا، ہوا میں جس کے دم سے لطف تھا باد بہاری کا۔ کنارے آب ایک عورت کی صورت بھی نظر آئی، اور اس کی گود میں بچے کی دولت بھی نظر آئی۔ نظر آتا تھا اطمینان ان مسرور چہروں پر، شعاع مہر تھی قربان دو پر نور چہروں پر۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیا گردو، ادب کی جا ہے اے بوڑھو جوانوں اور تو مردو۔ یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر۔ یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ بنی جرہم ادب سے سر جھکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس ان کے نظر دینے کے لیے آئے۔ کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا۔ غرض یہ ہے بنی جرہم نے اب خیمہ یہیں ڈالا، کیا خوش ہاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا۔ خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، الم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں۔ دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے۔ بڑھے اولاد اس کی یہ شرف بھی یا الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی تھے۔ خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل برائی مل گیا دل بند سارا کو۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیمبر کو، کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو۔ بامر اللہ پھر رہوارے ہمت پر کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیری میں ارض شام کو چھوڑا۔ یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا۔ بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور،
ہوئے شاداں خلیل اللہ اسماعیل سے مل کر، جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا، وہیں فرتے خوشی سے سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنود یہ مولا اسی بیٹے کو قرباں کر، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استعاد گزاری پر، رضا جوئی کی صورت یہ نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، وشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بہر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجے، اسی برے کو بیٹے کی یہ عوض قربان کر دیجے، غرض دنبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، کہا جبریل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندو، یہ عرض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، کہ مٹی جس میں دن بھر آتشیں کرنیں نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرے ذرے کو سر پر اٹھاتی ہیں، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطی کی فوجوں کا، یہی نافع زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا، طلوع مہر ظلمت پاش اسی مٹی سے ہونا ہے، یہی وہ ابر ہے دامان عصیاں جس کو دھونا ہے، عبادت کا نشاں قائم کرو اس ہو کی بستی میں، تمہیں اول گنے جاؤ شمار حق پرستی میں، بشارت پا کہ دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے، جہاں جبریل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے. Please like and subscribe.